ایمان اظہر صاحب، اتنی شرمندگی ہے بھارت کو کہ وہ ملاقات کے لیے نہیں آ سکا، ملاقات ڈیلے کر دی، شرمندگی وجہ ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ دیکھیے، ایک تو ان سے ابھی اس وقت جو ہے وہ جو ڈومیسٹک پریشر ان کے اوپر آنا تھا وہ پریشر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور ایک دم سے جو اتنے بڑے انہوں نے دعوے کیے ہوئے تھے، دعووں کے بعد وہ نتیجہ دیکھ کر خود جو ہے وہ ان کی پبلک اور ان کے جو سیاستدان ہیں وہ پریشان ہیں، اور پریشان بھی ایسے کہ وہ بھارت جس کو وہ مہان بھارت جو ہے وہ کہتے رہے تھے اتنے سالوں سے، جس کی ملٹری جو ہے وہ دھمکیاں دیتی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی سیٹل کر لیا، پاکستان ان کے مقابلے میں نہیں ہے، پاکستان ان کے خیال میں جو ہے وہ تھا کہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارے پاس جو ہے کوئی اور چیز ہے۔ تو اب ایک دم سے وہ ملک جس کو وہ خود جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، اس ملک نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ ان کو منہ دکھانے کی جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان کی وہاں پبلک سے جو ہے وہ اور جو میڈیا ہے ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اب بھارتی حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے، وہ کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو ماننا تو یہ پڑے گا۔ یہ ڈیسیجن ایسی ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت ہی ان کی آپس میں بات ہوئی ہے، اس میں انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں اور امریکہ کا جو ہے وہ سب سے بڑا ضامن ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ کروایا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا وہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم کرتے تو اس کے کنسیکوینسز ان کو بھی اس کے پتہ ہے، اور یقیناً اس سے جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا پھر یہ۔ تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنی پبلک کو۔ وہ کبھی آ کر ان کی جو پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں کہ ابھی تو ختم ہی نہیں ہوئی، ابھی تو یہ جو ہے وہ آپریشن سندور جو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کچھ دنوں کے لیے سیز فائر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر درمیان میں پاکستان پہ بھی انہوں نے سیز فائر وائلیشن کا اندازہ لگا دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی انہیں شرمندگی ہے، تھوڑا سا 2-4 دن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اپنی پبلک کو تھوڑا اور بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو لگے کہ ابھی کچھ ہو سکتا ہے یا ابھی کچھ آپریشن جو ہے وہ ابھی باقی ہے، تو ابھی تسلی رکھیں، ورنہ تو ان کے لیے بھی تھا کہ بھئی کل تک تو ہم پاکستان پر قبضہ کر رہے تھے، ہم تو پاکستان کے اندر تھے، پاکستان کے بڑے شہر ہمارے پاس تھے، اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ صبح اٹھے اور صبح 5 بجے حملہ شروع ہوا ہے، اور 11-12 بجے تک جو ہے وہ بھارتی فوج نے جو ہے وہ ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیے تھے، سرنڈر کر دیا تھا، اور امریکہ سے کہا کہ بھئی آپ صلح جو ہے وہ کروائیں۔ تو یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے اس میں تھوڑا ان کو وقت لگ رہا ہے اس شرمندگی کو اور اس جو انسلٹ ان کی ہوئی ہے اس کو ہضم کرنے۔ صحیح، جو شرمندگی ہوئی ہے اسے ہضم کرنے کے لیے کچھ دن کا وقت چاہیے۔ ایاز خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت صرف وقتی گزارنا چاہ رہا ہے یا پھر بھارت کو شرارت کرنے کے لیے اپنی طاقت اپنی قوت اکٹھی کر رہا ہے؟ دیکھیں مہرین، طاقت اور قوت ہوتی تو وہ سیز فائر کی طرف نہیں آتے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب وہ جو رحمان بات کر رہے ہیں وقت گزارنا چاہتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے نا اتنی تھوڑی دیر میں تو وہ فلم بھی نہیں بن سکتی نا، کیونکہ بدلہ تو لینا ہے انڈیا نے، ہر صورت لینا ہے، اور یقیناً کسی فلم میں لینا ہے، اور فلم کو بنا کے پھر وہ کوشش کریں گے کہ وہ موٹیویٹ کریں، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ آج انڈیا میں سب سے بڑی خبر ہے وراٹ کوہلی کی ریٹائرمنٹ ٹیسٹ کرکٹ سے، اور میں ان کے ڈی جی ایم او کو سن رہا تھا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں کوئی ایشز ٹیسٹ کا حوالہ دے رہے تھے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا، اور جس میں ڈینس للی اور جیف ٹامسن کی تعریفیں ہو رہی تھی، ایشز ٹو ایشز اینڈ ڈسٹ ٹو ڈسٹ، اور انہوں نے کہا کہ شاید ریلیونس نہ بنے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کیونکہ وراٹ کوہلی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ تو بیچارے اس سچویشن سے نکلنے کی ان کی فوج بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے نکل جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے پولیٹیشنز اپوزیشن کے نکلنے دے رہے ہیں ان کو، نہ اس کے بعد ان کے وہ جو جرنلسٹ ہیں جو جن کی تھوڑی اپنی سوچ ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے، ہوا یہ ہمارے ساتھ۔ اور خان صاحب اب تو ان کی عوام میں بھی بڑا غم و غصہ پایا، بہت غصہ ہے، یقین کریں بہت غصہ ہے۔ اور میں ویسے ایک چیز مجھے مزہ آیا، مطلب دشمن کی بھی تعریف کرنی چاہیے اگر کوئی اچھی چیز ہو، مجھے راہل گاندھی کی تقریر کا بڑا مزہ آیا۔ یہ میرے پولیٹیشنز کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ راہل گاندھی نے یہ نہیں کہا کہ مودی استعفیٰ دو، گھر جاؤ، یہ وہ، اس نے جو اس کے خیال میں تھا کہ آپ نے چین اور پاکستان کو اکٹھا کر دیا۔ دیکھیں نیشنلزم یہی ہوتا ہے، نیشنلسٹ لیڈر جب بات کرتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کی ٹون یہی ہونی چاہیے،
وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے, بتائے کہ بھائی یہ تم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. اب اپوزیشن وہاں کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی تھی بھگت لیں, اب یہ آپ کا وقت ہے یہ غلطیاں بھگتنے کا جو آپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بھگتنی تو پڑیں گی, کیونکہ نریندر مودی وہ پتہ نہیں کس ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ انڈیا اب اتنی بڑی مائٹ ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ان کے ساتھ کہ وہ جو انٹرنیشنل وہ جو تھی طاقتیں تھیں, جیسے امریکہ اسپیشلی, جو بینک کر کے بیٹھا ہوا تھا انڈیا پہ کہ یہ چائنا کے خلاف لڑ سکتا ہے. وہ آج میں ایک اور ان کے وہ جرنلسٹ کا سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں, ان کے سابق جنرل ہے, کہتا ہے کہ یہ رولا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی چائنا کی, چینیوں کے ساتھ لڑنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آسان ہے. جب یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ جائے تو بھائی یہ بہت خوفناک لڑاکے ہیں, یہ بہت الٹیمیٹ جنگ جو ان سے لڑا نہیں جا سکتا. میں پریفر کروں گا کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چین کے ساتھ لڑ لیں, پاکستان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. تو یہی تو حالت ہوئی ہے ان کے بیچاروں کی. صحیح. اچھا, عامر الیاس رانا صاحب نے بھی خان صاحب ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب, بھارت کے اوپر ہر جانب سے پریشر ہے, ان کی عوام کا بھی پریشر ہے, انٹرنیشنلی بھی پریشر ہے, اور مودی کو ہر جگہ شرمندگی کا سامنا ہے. آج کی ملاقات بھی ڈیلے ہے, تو اندر کی خبر کیا ہے, کیوں ہے ڈیلے؟ وہ چل رہا ہے نا نام نریندر کام سرنڈر, تو بس ٹھیک ہو گیا ہے ان کے ساتھ. تو اسی طرف جانا چاہیے ہمیں کہ ہم نے تو 1971 کے بعد ایک خوشی 1998 میں دھماکوں کی دیکھی تھی, اور اب ہم نے اس سیکیورٹی جو ہمارے پاس موجود تھی, موقع آیا تو ہم نے ان کے وہ کہتے ہیں نا کھنے سینک دی ہم نے. وہ سارے کے سارے مان رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے. وہ راہل گاندھی کی بے شک مثال اچھی دیں, پاکستان اور چائنا کبھی الگ ہی نہیں ہوئے تھے. یہ تو کچھ اور لوگوں کا مسئلہ ہے کہ پاکستان اور چائنا میں کوئی گیپ آیا. پاکستان الحمدللہ, میں آپ کو پوری ٹرانسمیشن میں اور اس سارے عرصے میں کہتا رہا کہ دو ملک ہیں جو براہ راست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کا نام چائنا ہے, ایک کا نام ترکی ہے, اور تیسرا ملک ہے آذربائیجان, جو کچھ ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن وہ ون وے ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہم نے تو ان کی مدد کی نکورہ کاراباخ کے ایشو پہ, ساری دنیا کو پتا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کشمیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. آذربائیجان بالکل وہ بھی آہنی بازو ہے ہمارا. باقی ہمارے دوست ملک ہیں, وہ کاروبار کریں, وہ گفتگو کریں انڈیا کے ساتھ. میں نے بالکل یہ سیدھا لفظ کہا کہ سعودی عرب کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کی کتنی اہمیت ہے, اور وہ پاکستان کی اس اہمیت کو لے کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ہر مشکل میں کھڑے ہیں, UAE والے ہوں, قطر والے ہوں, کویت ہوں, بحرین ہوں. جو دنیا دوسری ہے وہ اپنے کاروباری مفادات کے تحت چلتی ہے. دیکھیں یہی امریکن کہہ گئے تھے نا, یہ تو 1000 سال سے لڑ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے اور JD وینس تک کے آپس میں کر لیں گے, خود ہی طے کر لیں گے. ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا. لیکن جب ہم نے اپنی کارروائی دکھائی, جو میں کافی دن پہلے سے بتا رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا کر دینا ہے, اس کے بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ان کا, آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک جرنیل بھاگ گیا ڈیوٹی دینے سے, ان کا ایک ایئر وائس مارشل بھاگ گیا کہ نہیں ہم یہ خوفناک لڑائی نہیں لڑ سکتے. ان کو حقائق کا پتہ تھا. تو کل میری اور رحمان ادر کی بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب جو کام سیاستدانوں کے ہیں وہ سیاستدان کر لیں, اور جو جرنیلوں کے ہیں وہ کام وہ کر لیں, تو سارا کمبینیشن اچھا ہو جاتا ہے. جہاں مودی صاحب نے اپنی مرضی چلائی کہ بہار کا الیکشن میں نے جیتنا ہے, اور ان کی فوج ان کو بتا رہی ہے کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے, وہ تو MiG 21 گروا کے سمجھ چکے ہوئے تھے. یہ رافیل کے اوپر کود رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ راف فیل ہو گئی. کا بھی بیڑا گرک کیا, فرانسیسیوں کا کر دیا آپ نے رشینز کا کر دیا, آپ نے اسرائیلیوں کا آنے سے پہلے بیڑا گرک کر دیا, ٹیکنالوجی میں ان کی تباہی کرا دی. اور جو ہمارے کل DGI-SPR نے کہا کہ ابھی 10% آیا سامنے, یہ جو سائبر اینڈ سپیس ہے نا, اس کا بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ. میں نے لفظ یوز کیا تھا, آپ ایلن مسک اور جو امریکہ کا ناسا ہے نا, وہاں کی ویڈیوز مت دیکھیں. جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ان سے الحمدللہ بہت آگے ہیں. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, سمجھی ہے. ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے. جس دن میزائل گرے ہیں نا, سارے لوگ پوچھ رہے تھے, میں کہا ذرا ہمارا جواب دیکھیں. اور جب ہم جواب دیں گے, جب ہمارا 4:52 پہ میسج آیا نا پاکستان زندہ باد سیکیورٹی ذرائع سے کہ ہم نے جواب دے دیا, تو ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا. 5:12 پہ میرے پاس فورن آفس سے میسج آیا, اور میں نے اپنی ٹرانسمیشن میں لائیو کہا کہ ٹرمپ ان ہو چکے ہیں, نکال لے کوئی بھی جا کے, کہ اس وقت چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کی مدد لیں یا پاکستان سے بات کریں, ہم نے انڈیا کا بیڑا گرک کر دیا ہے. میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ یہ میزائل جو چلایا ہے یہ 60 اکٹھے چلے ہیں,
ایک وقت میں ہم نے بتایا تھا، اور ہم نے وہ جتنا کام کیا اس کے بعد تو ہم آپ کو دکھاتے رہے، جو ہمارے پاس ISPR سے چیزیں آتی رہی، شواہد آتے رہے کہ ہم نے جناب ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ہے، ہم نے ان کے جو برہموس کی بیاس کی جو سٹوریج تھی وہ اڑا دی ہے، ہم نے ان کے ایئر بیس اڑا دیے ہیں. وہ تو ہم آہستہ آہستہ وہ جن کے حوصلے گئے تھے نا، ان کو تو میٹنگ میں بال نوچ رہے تھے مودی اینڈ کو، تو کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا، ان کی ٹرانسمیشن ہم نے فیل کر دی، ان کا ہم نے جو اسپیس اینڈ ایئر سسٹم موجود تھا ان کا آپس میں کمیونیکیشن کا، وہ زیرو ہو گیا تھا. ہم نے کیسے اڑایا؟ ہم نے بتایا کہ ہم نے تمہاری جو ایئر ڈیفنس بیٹری تھی جو $1.5 ارب کی تھی، وہ ایک ہمارے سپر سونک میزائل جو JF تھنڈر نے مارا موقع پہ، کیسے جا کے مارا؟ ہم نے پہلے اسے فیل کر دیا تھا. ان کو ہم نے وہ کہتے ہیں نا اندھا کانا کر دیا تھا. ان کی اسپیسز کے اندر جو ٹیکنالوجی موجود تھی جو انٹیگریٹ بھی نہیں تھی لیکن ود ان دی ایئر فورس موجود تھی، وہ ہم نے زیرو کی. اس کی بنیاد پہ ہمارے سارے طیارے اڑے اور جا کے تاک کے نشانے بنائے. ہم نے مقبوضہ کشمیر میں جو چوکیاں ہمیں تنگ کر رہی تھیں، کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی آئے تھے نا، وہاں تو آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگوں کی میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں، ہم نے بات پہلے بھی کی ہے، جو LOC کی خلاف ورزی ہے نا وہ سیز فائر میں نہیں آتی، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. تو وہ کریں یا ہم کریں، یہ کوئی اس پہ پابندی نہیں ہوتی کہ جی وہ ہمارے DGMOs مل رہے ہیں بات کریں گے، لیکن ہم بتا دیں کہ کوئی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. جو آزاد کشمیر میں بیٹھ کے ہمارے فوجیوں کو اور ہمارے سویلینز کو تنگ کر رہے تھے، ہم نے ان چوکیوں پہ قبضہ کیا، ہم نے ان کی سپلائی کے ڈپو کو اڑا دیا ہے. یہ ابھی انہیں بڑا زخم اتنا گہرا لگا ہے. یہ جو ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ جناب مذاکرات ہوں گے، وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کب آئے گا، بھائی ہم نے جب اتنا کچھ اڑا دیا ہے تو وہ ابھی تو شروع ہی نہیں کر سکے، اور ہم اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. جب آپ وہاں اینٹ پہلی رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے پانی روکنے کے لیے تو ہم وہ موجودہ ڈیم بھی اڑائیں گے. ہم نے بڑی عزت کی ہے عالمی کنونشنز کی، ہم لیکچر بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو نقصان پہنچایا، ہم بدلے میں کر سکتے تھے. اس لڑائی میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے نہ تو سویلین آبادی کو نشانہ بنایا نہ ان کے اکنامک ہب کو. ہم نے میسج ضرور دیا دنیا کو کہ اگلا مرحلہ اب جو شروع ہوگا تو اس میں ہم ان کی جتنی اکنامک پاور ہے نا ہم اس کو اڑا دیں گے، بیس کو اڑائیں گے. یہ وہ تھریٹ تھا جو دنیا کو نظر آ گیا. وہ جو بدماش بنا رہے تھے نا امریکہ وغیرہ بیٹھ کے، یہ کوئی ہماری محبت میں تھوڑی آئے ہیں، یہ مودی شودی کی محبت میں آئے ہیں کہ چائنا، وہ دیکھیں نا آج کیا ہوا ہے. یہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بات کرنے لگ گیا امریکہ. یہ بہادر ہمارے تھے شاہین. دیکھیں جذبہ ہر لڑائی کرنے والے ملک میں ہوتا ہے، انڈین پائلٹس میں بھی ہے، لیکن جو ایک ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایک جذبہ جہاد ہے، شہادت کا مطلوب اور مقصود ہے مومن کے لیے. یہ کوئی اور نہیں لا سکتا ہمارے مقابلے میں. جب ہمارا پائلٹ اڑتا ہے وصیت دے کے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، وہ واپس آیا تو سب نے خوشی سے بھی منایا. جب پہلا رافیل ہم نے 7 مئی کو اڑایا تھا تو ہمارے ایئر چیف نے اس طرح تالیاں بجوائیں اور پھر ایک دم دوبارہ سب کو روک کے کہا رک جاؤ ابھی اور کام ہونا ہے، اعصاب قابو میں رکھو، اور پھر ہم نے 4 گرائے. تو یہ ایسی ماحول میں لڑائی لڑی ہم نے کہ دشمن کو اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہی. وہ کہتے ہیں ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بنی کیا ہے، پتہ نہیں کتنے وہ جناب رافیل ہوگا، ہمارے پاس یہ ہوگا. پاکستان کو تو وہ گفتگو میں اڑا کے رکھ دیتے تھے. یہ یہاں ان کے جو ہائی کمیشن کے افسران ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، وہ مذاق اڑاتے تھے، آپ کہاں ہیں، ہمارا تو یہ چلا گیا وہ چلا گیا. تو اللہ کے فضل سے آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کریں گے کیا، لیکن مذاکرات ابھی فوراً نہیں ہو رہے. یہ سیز فائر وغیرہ شاید 2 ہفتے کے لیے، ابھی شام کو میٹنگ ہونی ہے تو اس کو بڑھائیں گے وہ، لیکن ابھی ہم ٹائم لیں گے.